محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عنایت اللہ کامران۔ پاکستان کا سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ اور گرم جا رہا ہے۔ سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر زبانی گولہ باری کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر حملے کے بعد چند دن کے لیے اگرچہ پی ٹی آئی کا احتجاجی مارچ یا لانگ مارچ تھم گیا تھا، لیکن ایک بار پھر پی ٹی آئی میدان میں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جس مقصد کے لیے مارچ کا آغاز کیا تھا وہ اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے اور گیم ہار گئی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یا انفرادی طور پر چند لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، تاہم اس کا فیصلہ رواں ہفتے ہی ہونے کا امکان ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ خبریں خود ساختہ تھیں یا حقیقت پر مبنی تھیں۔ سرِ دست میں پی ٹی آئی کے مارچ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے شطرنج کی جو بساط بچھائی تھی، کیا اسے یہ بساط بچھانی چاہیے تھی یا نہیں؟ میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی جب اقتدار سے بے دخل ہوئی تو اس کے بعد جو رویہ اور انتہائی جارحانہ انداز پی ٹی آئی کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو شاید پاکستان کی تاریخ کے بارے میں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ملکی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے فیورٹ تھے، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جن کو جنرل ضیاء الحق نے اپنی زندگی دان کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو جن کے والد ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور خود سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے پسندیدہ میر ظفر اللہ خان جمالی چند نمایاں نام ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ تھے۔ ان کی مدد اور تعاون سے اقتدار تک پہنچے، لیکن 5 سال کی مدت کا حصہ مکمل کرنے میں ناکام رہے۔ جناب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل باجوہ سمیت مجموعی طور پر فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی، سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح جنرلز اور پوری فوج کی کردار کشی کی، اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اپنے دروازے مکمل طور پر نہ صرف بند رکھے بلکہ سیاسی مکالمے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تھی کہ فی الحال ان کے لیے سپیس ختم ہو چکی ہے۔ نئے آرمی چیف کے تقرر پر جس طرح سیاست کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اس کے بعد تو رہی صحیح گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ خان صاحب جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کارکنان اور نچلی سطح کی قیادت سے مکمل طور پر کٹ گئے تھے، جہاں تک کہ اپنے میاں والی کی حلقہ جہاں سے انہیں ہر الیکشن میں بھرپور کامیابی ملی ہے اسے بھی فراموش کر دیا۔ اپنے دور اقتدار میں ایک بار بھی اپنے حلقے کا دورہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی تنظیم کو گراس روٹ لیول پر مضبوط بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پی ٹی آئی کی اس وقت موجودہ مقبولیت اور جلسوں یا ریلیوں کی رونق میڈیا کی مسلسل اور بلا روک 24 گھنٹے کی کوریج کی مرہونی محنت ہے۔ ضلع میاں والی جو پی ٹی آئی کا لاڑکانہ قرار دیا جاتا ہے، یہاں سے بھی ضلع کے کسی حصے میں قابل ذکر تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے، اور جو نکلے بھی ہیں تو ان میں سے کچھ میڈیا کے پراپیگنڈا اور باقی مقامی قیادت کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے نکلے ہیں۔ ان حالات میں جب پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہو، اقتدار چھن چکا ہو، تنظیم مضبوط نہ ہو، محض میڈیا اور پیسے کے بل بوتے پر بہت بڑے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کا میدان میں نکل پڑنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، اور خان صاحب نے جس کے مشورے پر بھی یہ کام کیا ہے اپنی سیاسی خودکشی کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ ملک میں نظام کو متوازن طریقے سے چلانے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جن اہم اقدامات کی ضرورت تھی ان میں سر فہرست انتخابی اصلاحات، نظام انصاف میں بہتری، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ سسٹم کے خاتمے، آئین کی بالادستی اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت سے روکنے کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر لائے عمل بنانے اور پھر اس پر عمل درآمد کرنا شامل ہے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ آپ سارے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں اور صرف اپنی سنانے اور منوانے کے لیے بضد ہوں تو پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ یہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور اگر پی ٹی آئی کا یہی طریقہ سیاست رہا تو مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں کم از کم سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر
انتخابی اصلاحات کا کام مکمل کر لیتی، انتخابی نظام متناسب طرز نمائندگی کا کر لیتی تو آج اسے اپنی بات منوانے کے لیے سڑکوں پر آ کر کسی ناکام کوشش کی ضرورت نہ پڑتی۔ ان حالات میں جب کہ بڑی سیاسی جماعتیں اصل ایشوز کو چھوڑ کر آپس میں اقتدار کی نورہ کشتی کا کھیل کھیل رہی ہیں، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے قوم اور سیاسی جماعتوں کے سامنے 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہے جس پر کام کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی تجویز پیش کی ہے۔ ان کے پیش کردہ 3 نکاتی ایجنڈے میں عین کی بالادستی، انتخابی اصلاحات اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت روکنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے سے ایک نئے سوشل کنٹریکٹ پر اتفاق پیدا کرنا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہے اور اس کا اظہار بھی ببانگ دوہل کر چکی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ کو اس سے نکلنے میں مدد فراہم کریں تاکہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے اور باہمی احترام کی فضا پیدا ہو۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ فوج کو گالیاں دینے، اس کے خلاف مظاہرے اور مارچ کرنے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے اور ریڈ لائن کراس کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل باہمی مکالمے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پیش کردہ تجاویز کی روشنی میں تمام سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے اور ایک نئے میثاق کی جمہوریت پر اتفاق سے ہی حل ہوں گے۔ پی ٹی آئی اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایک بڑی اور مقبول پارٹی ہے، اسے بھی بالآخر مکالمے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل اپنے انداز سیاست اور رویے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ جو کام کل کرنا ہے اسے اگر آج کر لیا جائے تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی بہتری ہے اور ملک اور قوم کی بھی۔ یاد رکھیے، کل شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر اس عمل کا حصہ بننے کی بجائے آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور سر اٹھا کر اس عمل کا حصہ بننا بہتر ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم کو بھی سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، کچھ باتیں فراموش کرنی پڑیں گی اور قوم کے اچھے مستقبل کی خاطر کچھ کڑوے گھونٹ پینا پڑیں گے۔ انتقامی سیاست کو اب دیس نکالا دینا پڑے گا، پارٹیوں میں جمہوریت لانی پڑے گی۔ جس سیاسی پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار میں آ کر جمہوری اقدار کی پابندی کرے گی اور جمہوریت کے استحکام کا باعث بنے گی۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے نون لیگ کو فائنل نوٹس جاری کیا ہے کہ اس نے اپنی پارٹی الیکشن کئی سالوں تک نہیں کرائے۔ صاف شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کا رواج ہر سیاسی پارٹی کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ موروثیت کا خاتمہ یہ پارٹیاں شاید نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اپنی پارٹی کے اندر انتخابات کا رواج تو ڈالیں۔ یہ خاندانی لمیٹڈ پارٹیاں عوام کے ہر سطح کے مینڈیٹ پر قابض ہیں۔ اب انہیں یہ قبضہ ختم کرنا چاہیے۔ عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا اور کب تک عوام ان خاندانی سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ لمیٹڈ پارٹیوں کے غلام بنے رہیں گے، کب تک انہیں اپنے آئینی اور جمہوری حقوق پر قابض رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس گلے سڑے بوسیدہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، لیکن کیسے؟ عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ اگر عوام اپنی طاقت کا درست استعمال کرے اور ان خاندانی لمیٹڈ پارٹیوں سے جان چھڑا کر ایسی پارٹی کو سپورٹ کرے جس میں جمہوریت ہے، وہ جمہوری اقدار کی امین ہے، وہ ویژنری اور دیانتدار ہے، اس کی قیادت اور کارکنان کا نام کسی پاناما، وکی یا پینڈورا لیکس میں نہیں، اس کے کسی پارلیمنٹیرین نے اپنے اثاثے نہیں چھپائے، توشہ خانے سے چوریاں نہیں کی، کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی، ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، عوام کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتی ہے اور عملاً عوام کی خدمت کرتی ہے، چاہے پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے۔ ایسی پارٹی جو ہمیشہ قوم کے اتحاد کی بات کرتی ہے، عوام ایسی پارٹی کو سپورٹ کرے، انہیں آگے لائیں تاکہ یہ روز روز کی چخ چخ سے جان چھوٹے۔ حکومت ملنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اب ملک کے سارے خزانوں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ دیں۔ حکومت ملنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس خطے کے حکمران سے اس کی جواب طلبی ہوگی۔ لیکن اس وقت عوام کی جو حالت ہے اور بڑی سیاسی پارٹیاں جو اس ملک اور قوم کے ساتھ کر رہی ہیں، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔
کہ وہاں تو فرات کے کنارے بھوک سے مرنے والے کتے کی بھی اتنی فکر ہے، لیکن یہاں تو کیا عوام کو انسان کا درجہ بھی دیا جاتا ہے یا نہیں؟ میرے ذاتی خیال کے مطابق تو ہم عوام کا درجہ ان خاندانی لمیٹڈ کمپنیوں کے چودھریوں کے نزدیک شاید فرات کے کنارے مرنے والے کتے جتنا بھی نہیں ہے، ورنہ یہ ملک و قوم کا یہ حال نہ کرتے۔ وقت پورا ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔